دوسری چیز جو حدیث تاکید کرتی ہے وہ سوال کا ہدف ہے، مقصد، آپ کس لیے سوال کر رہے ہیں یہ ضروری ہے۔ سوال سمجھنے کے لیے کرنا چاہیے۔ حدیث کہتی ہے سل تفقہن، سمجھنے کے لیے سوال کرو، ولا تسأل تعننا، پھنسانے کے لیے سوال نہیں کرو۔ آپ کو پتا ہے آپ کے محلے کا پیشمام بوا اخون جو بھی وہ بیچارہ تھوڑا کمزور ہے، اس نے کچھ خاص نہیں پڑھا ہوا، تو اس کی بےعزتی کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو برتری دکھانے کے لیے اس سے کوئی سوال کر لیتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کو سوال نہیں آتا ہے۔ یہ سوال کرنا شریعت میں درست نہیں ہے، کسی کی توہین کرنے کے لیے یا کسی کو پھنسانے کے لیے نہیں۔ سل تفقہن، سوال کرے سمجھنے کے لیے۔ ابھی ہمارا یہ مسئلہ بھی ہے، بہت سارے جوان جب ہم کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ پوچھنا نہیں چاہتا، وہ سمجھانا چاہتا ہے۔ ہاں جی، وہ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ سمجھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں سمجھانے لگ جاتا ہے، پھر یہ ہے جی، وہ ہے جی، فلان ہے جی، فلان ہے جی۔ جب آپ کسی سے سوال، اس لیے دو طریقے ہیں، ایک بحث ہے، میں خود ذاتی طور پر جو بھی اس طرح کے ٹاپک پہ بحث سوالات کرتے ہیں ان سے پہلے پوچھتا ہوں، ایک دو بات یعنی 2-3 منٹ بات کرنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے بندے کی نیت کیا ہے۔ میں خود پوچھتا ہوں کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے یا بحث کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اگر پوچھتا نہیں میں نے سمجھنے کے لیے سوال پوچھنا ہے، اس طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں اگر وہ اس ٹاپک پہ آنے کے بحث کرنا ہے پھر تو وہ آسان ہے، پھر اس کو تو 2 منٹ میں اسی کی سوال اسی کے متھے لگا کے واپس بھیج سکتے ہیں، یہ آسان کام ہے۔ لہٰذا سوال کریں سمجھنے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ فقہ، ابھی ہم کہتے ہیں نا فقہ میں لکھا ہوا ہے، فقہ پڑھا ہوا ہے، فقہ کسی کہتے ہیں پتہ ہے؟ تفقہ، فقہ یعنی سوچ بچار کا نام ہے، سمجھنے کا نام ہے۔ لہذا سل تفقہا ولا تسأل تعننا، ہاں جی، کسی کو پھنسانے کے لیے یہ سوال کبھی نہ کریں، سمجھنے کے لیے کریں۔ آپ کے پاس ہاں ٹھیک ہے اس کے جواب سے آپ مطمئن نہیں ہوتے تو آپ اس کو دوبارہ سوال کریں، ٹھیک ہے؟ پھر ٹھیک ہے اگر بعد میں بھی پتہ چلا ٹھیک ہے بس بندے کو کچھ خود اس بارے میں خاص علم نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ ٹاپک کو کلوز کریں، کسی اور سے شروع کریں۔ آج کل کم تو نہیں ہے نا، کسی اور سے اس ٹاپک کو شروع کریں۔ لہٰذا ہمارے ہاں بدقسمتی، ہم نے باقاعدہ، میں خود یہاں اس مسجد کی بات کر رہا ہوں علی پور کی، ہمارے جو NYM کے لڑکوں کو پتہ ہے، میرے یہاں آنے کے بعد میں نے باقاعدہ اتوار کے دن کلاس رکھا تھا یہاں پر۔ کلاس میں ہم نے آپشن رکھا تھا کہ سوالات کا۔ ابھی کچھ لڑکے ہیں جو ابھی باہر کام کر رہے ہیں، یہ ایسے لڑکے ہیں جن کو ہم جہاں بھی بلائے بیچارے آ جاتے ہیں، ان کو ہم کام کے لیے بولیں یہ گلی میں جھاڑو بھی لگائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ آخر میں رات 1 بجے برتن دھو کے جاتے ہیں، مسجد جھاڑو لگا کے جاتے ہیں۔ ان کو ہم درس میں بلاتے ہیں، بیچارے درس میں بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی کوئی نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہاں اب یہ نہیں کہنا کہ ہم ان کو یہ سوال ہم نے پوچھنا تھا، بندہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، فلان نہیں۔ ہم 24 گھنٹہ مسجد پہ اویلیبل ہیں، ہر 5 ٹائم نماز میں ہم یہیں ہوتے ہیں۔ درس میں نہ آئیں، کسی ہفتے اتوار کو آ کے بیٹھے نا، کوئی نشست کرے نہیں کرتے، اور پھر کمرے میں ٹیگ لگا کے آج کل پنکھے کے نیچے قمیص اتار کے پھر وہ موبائل کے ساتھ پھر بکواسات کرنے لگے، پھر تو ظاہر بات ہے دوسرے کو غصہ آئے گا نا۔ آپ نے سمجھنا ہے، اگر دیکھو ابھی ہم میں سے بہت سارے، میں خود بھی میرے کلاسز کا مجھے تجربہ ہے، ہم بہت سارے آن لائن کلاس پڑھے ہوئے لوگ ہیں، کورونا کی وجہ سے آن لائن پڑھے ہوئے نا۔ آن لائن یعنی کسی آن لائن پڑھنے میں یا فزیکل پڑھنے میں آسمان زمین کا فرق ہے، میرا خود ذاتی تجربہ ہے۔ میں نے MPhil کے 3 سیمسٹر آن لائن پڑھا، مجھے پتا ہے آن لائن پڑھنے میں اور فزیکل پڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ابھی جو کوئی بندہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پوچھتا ہے وہ مجبوری ہے، ایک بندہ یہاں نہیں ہے، باہر ہے یا کہیں اور شہر میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمارا کوئی نہیں ہے تو مجبوری ہے۔ لیکن جو پنڈی اسلام آباد میں آپ لوگوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ پرسوں میں نے کسی پوسٹ کیا تھا فیس بک پہ، کسی نے کہا کہ مجلس کے بعد سوال و جواب کو نشست رکھنا چاہیے۔ میں نے بولا بسم اللہ، آج سے آئے علی پور میں ہم شروع کرتے ہیں، آپ آئے، ہم کوئی اس پہ ہمارا وہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے تفقہاً، سمجھنے کے لیے۔ پھنسانے کے چکر کریں گے تو خیر وہ پھر اسی وقت ہم دیکھا جائے گا۔ لہذا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے لا يحصل العلم الا بخمسة الاشیاء، 5 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا، ان میں سے پہلا سوال ہے۔ بکثرت السوال، زیادہ سے زیادہ سوال کریں گے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ابھی آپ ہمارے جو
تعلیمی اداروں میں جو لیکچرز ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھیں، ایک آ کے ٹیچر پڑھا کے جاتا ہے، اس کے سمجھنے کی صلاحیت کچھ اور ہوتی ہے، ایک بندہ آ کے ڈسکشن کرتے دو طرفہ، پوچھتے بھی ہے، بولتے بھی ہے، سوالات کے بھی آپشن دیتے ہیں، پھر وہ زیادہ سمجھ آ جاتا ہے۔ لہٰذا عربی میں کہتے ہیں فہم السوال نصف الجواب، سوال کا سمجھنا خود آدھا جواب ہوتا ہے۔ لہٰذا سوال کریں، بسم اللہ کریں، سوال کریں، سوال کرنے کے لیے اسی لیے مولا نے فرمایا العلم خزائن، علم خزینہ ہے، خزانہ ہے۔ ہم کہتے نہیں کہتے فلان کو خزانہ مل گیا۔ ومفاتیحہ السؤال، اور اس کی چابی سوال ہے۔ جب تک سوال نہیں کریں گے علم کا خزانہ نہیں کھلے گا۔ مولا امیر علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے محراب سے، منبر سے بار بار یہی اعلان کرتا رہا، لوگ پوچھیں میں جواب دیتا۔ کیوں؟ مولا کو پتا تھا سوال کرے گا تو پھر اسی حساب، سوال کرنے کے بعد بندے کو آسانی بھی ہوتی ہے۔ وہ آسانی کیا ہوتی ہے؟ سوال کرنے والے کی ذہنیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی میں فرض کریں یہاں پہ کوئی فلسفی گفتگو کروں، ہو سکتا ہے اکثر کو سمجھ ہی نہ آئے، فائدہ ہے نہیں؟ معصومین نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کریں ان کے ذہن کے مطابق بات کریں۔ ابھی مثلا میں خود اردو میں کوشش کرتا ہوں تقریر کرنے کی، کیوں؟ ہمارے بہت سارے ایسے جوان ہیں جس کو بلکہ 100% سمجھ نہیں آتی، جو یہاں پہ پلے بڑے ہیں۔ ہمارے بعض جو بزرگ حضرات ہیں ان کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن اصل ہدف، کیونکہ جن کے عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے، کلم الناس علی قدر عقولہم۔ لہذا آپ سوال کرنے سے پتہ چلتا ہے بندے کی علمی سطح کیا ہے، بندے کا علمی سٹیٹس کیا ہے، بندے کی سوچنے کی صلاحیت کیا ہے، پتہ چلتا ہے، پھر جواب اس کا آسانی سے مل جاتا ہے۔ مفتاح السوال، اس کی چابی جو ہے سوال ہے۔ فَإِنَّهُ يُوجَرُ أَرْبَعَةٌ، سوال کرنے سے 4 قسم کے لوگوں کو اجر ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے۔ پہلا السائل، سوال کرنے والے خود کو فائدہ ملتا ہے کیونکہ جواب ملتا ہے تو پھر اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دوسرا المستمع، سننے والے کو فائدہ ملتا ہے۔ ابھی فرض کریں یہاں پہ ایک بندے نے سوال کیا، کسی نے جواب دیا تو 10-12 اور بیٹھے تھے، ان سب کو بھی فائدہ ہوا۔ تیسرا المتکلم، جواب دینے والے خود کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سوال اس کے ذہن میں نہیں تھا، ابھی اس نے سوال اٹھایا، اس کے ذہن میں بھی ایک نئی معلومات کا اضافہ ہوا۔ 4 والمحب لہم، ان سے محبت کرنے والوں کو بھی، علم چاہنے والوں کو بھی، علم کے محبین کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا سوال کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا، سوال نہیں کریں گے علم حاصل نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ 5 چیزیں ہیں، ایسی 5 چیز جس کے بغیر پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں علم کا حصول ممکن نہیں ہے۔ باقی 4 چیزیں ٹائم نہیں ہے۔